الم تر الی الذین قیل لهم، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ابھی جہاد نہ کرو۔ مکہ مکرمہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ کافر ظلم کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جہاد کریں۔ آپ نے فرمایا ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو وہ لوگ جو جہاد کی تمنائیں کر رہے تھے ان میں سے ایک گروہ نے کیا کہا اور ان کی کیا کیفیات تھیں، ارشاد فرمایا اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ عالم یہ ہے کہ اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا خوف باقی نہ رہے تو پھر لوگوں کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت نہ دی کہ ہم دنیا میں زندگی آرام سے گزار لیتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، تو دنیا میں عیش کر کے کیا کرو گے، آخرت کی فکر کرو۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو کیا گھر پر تم موت سے بچ سکتے ہو؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج قلعوں کو کہتے ہیں، مشیدہ مضبوط۔ ارشاد فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ پھر بھی جو موت مقرر ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ عظیم مفسر، عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ، جن کا سنہ وصال 911 ہجری، آج سے 500 سال قبل آپ نے کتاب لکھی تاریخ الخلفاء، اور یہ بڑی مستند کتاب دنیا میں مانی جاتی ہے، تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے تاریخ الخلفاء۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھتے ہیں جو اس آیت سے بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام بھی آپ نے اس کتاب میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تیری موت فلاں دن فلاں وقت بچھو کے کاٹنے سے ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو بچھو سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے جانوروں کے ماہرین سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بچھو پانی میں نہیں تیر سکتا۔ ایک تالاب اس نے بنایا اور پھر اسی دن صاف ستھرے پانی سے اس تالاب کو بھرا، اپنے گھوڑے کو بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور گھوڑے کے ایک ایک جسم کے حصے کو چیک کیا کہ کہیں بچھو تو نہیں۔ خود غسل کرنے کے بعد کپڑوں کو اچھی طرح جھاڑ کر اس نے پہنا، گھوڑے پر سوار ہوا اور بیچ تالاب میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یہ وقت گزار لوں گا، میں گھوڑے پر ہوں، گھوڑے میں بچھو نہیں، مجھ پر بچھو نہیں، پانی پر میرا گھوڑا کھڑا ہے اور میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں، تو بچھو آئے گا تو کیسے آئے گا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، گھوڑے نے اس کی طرف منہ کیا اور گھوڑے کو چھینک آئی، اس کے ناک کے اندر سے بچھو نکلا اور بچھو نے اسے ڈنک مارا، اسی وقت وہ مر گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی جا کر چھپ جاؤ
پھر بھی جو موت مقرر ہے وہ موت ضرور آئے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ. منافقوں کا ذکر ہے کہ لوگ ایسے بے ادب ہیں کہ حضور کی بے ادبی کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ. اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقولوا وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ بھلائی تو اللہ نے ہمیں پہنچائی ہے، یہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ. اور ان منافقوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، میدان جنگ میں جائیں اور کوئی مشکلات آ جائیں، سیئۃ، انہیں کوئی برائی پہنچ جائے، مصیبت پہنچے، تو حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں یقولوا ھذہ من عندک، کہتے ہیں یہ مصیبت آپ کی وجہ سے آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. قل، اے محبوب آپ فرمائیے مصیبت ہو کہ بھلائی ہو، کل من عند اللہ، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اچھائی اور برائی سب کا اختیار تو اللہ کو ہے، مگر قاعدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اچھائی پہنچے تو نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف. اور تمہیں نقصان ہو جائے تو اپنا قصور سمجھو، اپنی طرف نسبت کرو. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو تمہیں برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. ارے محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اللہ اس پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن خطبے میں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. منافقین باہر نکلے اور کہنے لگے اے مسلمانوں توحید کو سنبھال کر رکھنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہیں شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حضور اپنی ذات کو اللہ سے ملا رہے ہیں، کہتے ہیں میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. تو یہ دونوں ذاتیں الگ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں، تفسیر خازن اور کئی بڑے بڑے مفسرین نے اس واقعے کو اس آیت کریمہ کے تحت لکھا. کہتے ہیں یقول المنافقون ان ھذا الرجل لقد قارب الشرک. نعوذ باللہ من ذلک. انہوں نے کہا منافقوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی دعوت دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ منافقوں کی شروع سے عادت رہی کہ حضور کی تعظیم نکالنے کے لیے توحید کا سہارا لیتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جی ہم شرک سے بچا رہے ہیں، توحید کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور اصل مقصد ہوتا ہے حضور کی تعظیم دل سے نکالنا. تو یہاں بھی منافقوں نے صحابہ کرام کے دل سے تعظیم مصطفیٰ نکالنے کے لیے توحید کا سہارا لیا. کہا لقد قارب الشرک. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کے قریب کر رہے ہیں، خود بھی شرک کے قریب ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارے نادانو، اللہ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم توقیر اللہ کی تعظیم ہے، اور ان کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. انہیں مقام و مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ فرمائیے. ومن تولا. اور جو کوئی منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا.
تو ہم نے آپ کو لوگوں پر نگہبان بنا کر نہ بھیجا، یعنی کل بروز قیامت آپ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ کافر کیوں ہوئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فرما برداری کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر یہ منافق جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو منافقوں کا ایک گروہ جو باتیں آپ کے سامنے اس نے کہی تھیں اس سے ہٹ کر اسلام کے خلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ اسلام کے خلاف رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ابھی آپ ان سے جہاد نہ کیجیے، فی الحال آپ ان سے اعراض کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، قرآن مجید فقان حمید غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، جتنا ہم سجدہ شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کا جذبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی بشر نے کوئی کلام یہ بنایا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور اس کلام میں وہ لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اللہ کا کلام اختلاف سے پاک ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب انہیں امن کی یا خوف کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کا چرچا کر دیتے ہیں، اسے عام کر دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو فتح ہو اور اس کی خبر کو نشر کیا جائے تو کافر جوش میں آ جاتے ہیں اور جوش کے ساتھ مسلمانوں پھر حملہ کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس معاملے میں وہ رسول اللہ اور اہل امر جو گہری نظر رکھنے والے ہیں ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور ان سے پوچھ لیتے کہ یہ ہم عام کریں یا نہ کریں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ صحابہ کرام جو گہری نظر رکھتے ہیں معاملات میں وہ اس معاملے کی حقیقت کو جان لیتے اور بتا دیتے کہ اس خبر کو عام کرنے سے فائدہ ہے کہ نقصان۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑوں کے علاوہ سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ نے کرم کیا اور مسلمانوں کو شیطان کی پیروی سے بچایا۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لا تکلف الا نفسک، اے محبوب آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، یعنی آپ مومنوں کو ترغیب دلائیے وہ جہاد کریں تو ان کا بھلا ہے، اگر وہ نہ کریں تو آپ سے اس کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ تعالی کافروں کی جنگی قوت کو ختم فرما دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اللہ سب سے زیادہ جنگی قوت رکھنے والا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ واشد تنکیلا، اور اللہ سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے حصہ ہے، یعنی جائز سفارش ہو، کوئی اچھا آدمی اس کو نوکری پہ لگا دیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو ناجائز سفارش کرے اس گناہ میں اس کا حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ
ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اچھی سفارش میں نیکی کی ترغیب بھی ہے۔ آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے عمل کیا، جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غریب مسلمان آئے دور دراز سے۔ ان کے جسم پر ایک ہی چادر تھی اور بھوک سے ان کے چہرے پیلے پڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی ان کی مالی امداد کرنے والا؟ تو ایک صحابی بھاگے بھاگے گھر گئے اور ایک بوری میں اناج بھر کے آئے، اور اناج کی بوری حدیث پاک میں اتنی بھاری تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو ان سے اٹھتی نہیں تھی، بار بار زمین پہ رکھتے، پھر اٹھاتے، پھر زمین پہ رکھتے، اور جیسے ہی حضور کی خدمت میں انہوں نے اناج کی بوری پیش کی تو صحابہ کرام کو جوش آ گیا، اور صحابہ کرام اپنے گھروں سے اناج اور کپڑے لے کر آئے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک طرف اناج کا ڈھیر ہو گیا اور دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارا ثواب وہ لے گیا جس نے سب سے پہلے بوری پیش کی، کہ ترغیب اس نے دلائی، تو اب جتنے کرتے رہیں گے سب کا ثواب اسے ملے گا، تو ان لوگوں کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ لیکن جب انسان کسی کو ترغیب دلاتا ہے تو لوگ نیکی کرتے رہیں تو اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پس تم اس سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ دو، او ردوها، یا ویسا ہی جواب دے دو۔ سلام کے آداب سکھائے گئے کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو بہتر انداز یہی ہے کہ جیسا اس نے سلام کیا اس سے بہتر انداز میں اور الفاظ میں ہم جواب دیں، اور یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کر لیں کہ جو الفاظ اس نے کہے وہی الفاظ دوہرا دیے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام کرنے والا اور سلام کا جواب دینے والا، اس میں جو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسے ملتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ سلام کرے یا اس کا جواب دے۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے، مگر اس کا جواب دینا واجب ہے، اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا اس کے جواب کو سن لے۔ دل میں جواب دیں گے یا آہستہ جواب دیں گے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کو سلام کیا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر جواب دینا واجب نہیں۔ اگر جواب دے دے تو کوئی حرج بھی نہیں، مگر شرعی طور پر سلام کا جواب جن لوگوں پر واجب ہے وہ اگر واجب میں کوتاہی کریں اور سلام کا جواب نہ دیں تو پھر یہ گناہ ہے۔ سلام کا جواب بھی دینا ہوگا اور جو تاخیر کی اس کی معافی بھی مانگنی ہوگی۔ جب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو تو علماء نے اسے سلام کرنے سے منع فرمایا، لیکن کوئی سلام کر دے تو جواب وہ دینا چاہے تو اسے شریعت نے اجازت دی، اور نہ دینا چاہے تو شرعی طور پر اس پر جواب واجب نہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ سلام کا جب جواب دیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تعلیم دی، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے۔ تو اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دینے کی مثال یہ ہو سکتی ہے، جو آسان مثال ہے، کہ کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو دیکھیے اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اضافہ کر دیا، اور یہ ایک اچھا انداز ہے۔ اس نے رحمت اللہ کے الفاظ کہے تو اس میں مزید جواب دینے والے نے اضافہ کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جو اس طرح سلام کرے یا جواب دے
حدیث پاک میں فرمایا اسے 40 نیکیاں دی جاتی ہیں. اور ردوہا، اس سے بہتر جواب دیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم جیسا اس نے سلام کیا ویسا اسے جواب دے دیں. اور پھر جواب دینے کا اسٹائل اور انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دلوں کو خوش کرنے والا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور اپنا مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور ان دونوں کے دلوں میں کوئی کدورت نہ ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کا یہ نہیں کہ صبح ایک دفعہ سلام کر لیا اب سارے دن کے لیے کافی ہو. جب ملاقات ہو تو کلام سے پہلے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے. بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ کوئی ہم سے کلام کرے سلام کے بغیر تو ہم جواب نہ دیں، بلکہ پہلے سلام کریں اور جب سلام کا جواب دے پھر اس کے بعد کلام کو شروع کیا جائے. السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا ہے. تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے. تو ایک انگریز ان کے سامنے آیا اور یہ اس نے اعتراض کیا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، جب آپ صبح ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، شام کو ملتے ہیں تو السلام علیکم. یہ یکسانیت بہت زیادہ ہے. تھوڑا الفاظ چینج ہو تو ذرا ملنے میں اور گفتگو سننے میں لطف آتا ہے. ہم دیکھیں صبح ملتے ہیں تو گڈ مارننگ، شام کو ملیں تو گڈ ایوننگ، رات کو ملیں تو گڈ نائٹ. تو ہم تو مختلف الفاظ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، گڈ مارننگ کے معنی ہے صبح اچھی ہوئی. اب جس کی ماں کی لاش گھر پہ پڑی ہوئی ہو، یا جس کے باپ کی لاش پڑی ہو، یا جس کا بیٹا ہسپتال میں ہو، اسے آپ کہیں صبح اچھی ہوئی، تو وہ اگر اس کے معنی کو سمجھتا ہے تو ضرور وہ کہے گا بڑی عجیب اچھی صبح ہے کہ میرا باپ تو بیمار ہے، میری ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے صبح اچھی ہوئی. لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں بڑی پیاری تعلیم دی کہ جب بھی تم آپس میں ملو تو کہو اللہ کی تم پر سلامتی ہو. تو ہر حال میں ہر شخص سلامتی اور خیر کو چاہتا ہے. تو السلام علیکم یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو. تو ہر وقت ہم دعا کے محتاج ہیں. تو یہ بہت پیارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کے طریقے پر چلنے کے بجائے اسی طریقے پر عمل کریں اور سلام کو عام کریں کہ سلام کو عام کرنے سے محبتیں عام ہوتی ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. جیسا سلام کرو گے، جیسی نیت ہے ویسا ثواب دیا جائے گا. اور وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، انداز کو بھی جانتا ہے، الفاظ کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا. لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، یہ دن ضرور آئے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، سب سے سچا اللہ ہے.